سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، حاضرین، مخلصین، موحدین، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اجدائے بہت ہی خوبصورت اور پروقار پروگرام جیڑا عظمت قرآن دے خوبصورت عنوان دے نال شروع ہو چکا ہے، اور آج دے ساڑھے اس پروگرام دے مہمانان خصوصی جڑے ہیں وہ علماء کرام دور دراز تو تشریف لا چکے ہیں۔ چند منٹیں تو بعد انشاءاللہ سٹیج دے ہوتے بھی تشریف گھن حسین حضرت مولانا سمیع اللہ خان صاحب کبیر والے تو تشریف گھن ہیں، انہوں نے بھی انشاءاللہ ہون بیان شروع تھی سی۔ صبر کرو، وہ زہد دے کو پوچھو مشورہ دنال۔ اور ساری جماعت دے نہایتی پیارے خطیب ضلع ڈیرہ غازی خان دے اندر پچھلے سال تشریف گھن آیان، انہوں نے 6 پروگرام مسا کرائیان ڈیرہ غازی خان دے اندر، عوام دے اندر بڑی چاہتے انہوں نے سنن دی۔ حضرت مولانا قاری سلمان حنفی صاحب بہاول نگر تو تشریف گھننا ہے، اور اے سارے پھول جڑے ہیں جس باغ دے ہن پہ وہ ہے جامعہ احیاء التوحید و سنہ کبیر والا، جس دے محتمم اور پرنسپل اسانی جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کل پاکستان دے امیر حضرت علامہ مولانا عمر حیات ڈیروی صاحب آخری اور خصوصی خطاب انشاءاللہ انہوں نے ہونا ہے۔ اور اے بھی تواڈے علم جو ہوئے کہ استاد مولانا عمر حیات ڈیروی صاحب نے تقریباً حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمہ اللہ دے کولوں اکثر علم حاصل کیتا ہے۔ انہاں دے خاص شاگرداں وچوں اور انہاں دے مرکز کبیر والے دے اندر 9 سال تک تدریس کیتی ہے، طالب علماں کو قرآن و سنت سکھایا ہے۔ نہایت ہی با عمل انسان ہے، با کردار انسان ہے۔ انشاءاللہ جنہوں تشریف گھن حسین چونکہ ڈیرہ غازی خان دے اندر انہوں نے 2 بیان ہوئے ہیں اس بیان تو پہلے، ایک توسے شریف دے علاقے دے اندر ہویا ہے، ایک پچھلے سال قربانی علی عید تو بعد ڈیرہ غازی خان ہویا ہے۔ اور تسا حضرات دے علم سے چیز آوے سی کہ علامہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جڑا ایک علماء کرام دی ایک پوری جماعت تے قافلہ تیار کر کے گئے نے، صرف انہوں نے بیٹے تک محدود نہیں، الحمدللہ اس وقت دنیا دے کونے کونے تک میرے مرشد اللہ محمد سید خان ملتانی رحمہ اللہ تعالی دے شاگردے نے توحید و سنت دے پیغام کو پہنچا دیتا ہے اور محنت کر رہی ہیں۔ تو ساجر الحمدللہ
انہاں دے شاگرد پھر انہاں دے شاگردیں دا بیان سنو گے انشاءاللہ توانو علامہ صاحب دی یاد تازہ کرا دے ونگے تو تسا جام کے بانا ہے تو کوئی گل اگر سمجھ آونے تو اچھی سبحان اللہ آکھڑی ہے تو ہون جڑے تسا حضرات آئے بیٹھے ہو تھوڑا جا اچھا سبحان اللہ سنو میں مہمان دے آون تک چلو ایک دو آیت دا ترجمہ تسا حضرات کو میں سنا دے ماں جیڑے حضرات نے تسا سبحان اللہ آکھی آئے وہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف گننا اگو دوتے تھی باؤ تھوڑا تھوڑا مل باؤ قریب تھی باؤ ترتیب دے نال باؤ تھوڑا جیاں جیویں محفل دے آداب ہوندن انہیں آداب دا خیال کریں جویں ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا قریب تھی آؤ تاکہ پیچھے ساتھی جڑے آندے پہنو پچھلی پاسو باندھے ویسے ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ اچھا بات ہے یہ جڑی کوہاوڑ برادری ہے بڑے پرانے توحیدی لوگ ہیں اور بڑے مخلص لوگ ہیں توحید و سنت دے نال یہ انہاں دے وچوں ایک نوجوان نے محنت کیتی ہے مولانا زاہد اقبال صاحب نے اللہ اس نوجوان دے علم عمر مزید برکتہ ترقیاتہ فرمائے اس طرح دے سونے تو خوبصورت پروگرام ہوندے رہے منجن تو نالے کہ بڑی خوشی دی گالے ہے کہ دیگاں جڑا انہاں دی بھی کہو ہے تو آپ پتہ ہے دیگے شیگے دا انتظام بھی ٹھیک ٹھاک ہے ہاں جی جتنا موحدین دی خیرات ہوئے نا وہ خالص ہوندی ہے اللہ دی رضا علی اندھے کسے قسم دی ملاوٹ نہیں ہوندی تو اتنا خوش دلی دے نال کھادا کرو تو رج کے کھادا کرو تو انشاءاللہ اختتام دے ہوتے خیرات دا بھی انتظام ہے بات ہے کہ عید دے دن جڑے نا قریب آ رہی ہیں تقریباً کوئی بھی باوی دمہار غالباً رہ گئے ہیں بکرہ عید تو میں جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے تو حضرات دے سامنے اس داوی تعلق جڑا ہے وہ ملت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے چیزیں دا حکم فرمایا ہے اللہ فرمائن فَأَتَمَّهُنَّ اساں جیڑی جیڑی چیز دا بھی حکم اپنے خلیل نو فرمایا ہے ساڑھے خلیل نے اس حکم نو پورا کر کے بکھایا ہے اللہ قریب نے پہلا حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے باپ نو اپنے والد نو دعوت دو اسلام دی میری توحید تے میری معرفت تے پہچان دی اپنے پیو دے کلو شروع کرو دعوت اسلام دی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم کو پورا کریں جوائیں سب تو پہلے دعوت دیتی ہے اپنے والد نے اس قرآن پاک دی آیت تو ایک گال ضرور سمجھ آندی ہے جی اپنے گھر دے اندر دین دی ضرورت ہے اپنے محلے دے اندر اپنی وسطی دے اندر اپنے علاقے دے اندر دین دی اگر ضرورت ہے تو پھر بندے نو پہلی کوشش اپنے دے اندر کرنی چاہیے اے نہیں کہ اپنے ارد گرد شرک تے بدعات ہے تے بندہ وال بھاج پوے بہر علاقے دے اندر یا بہر ملکیں دے اندر سال لاوے تے 6 مہینے تے 4 مہینے لاوے میں انہا لوگوں کو اسلام سمجھا ہوا قرآن دی آیت تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سب تو پہلے دعوت دیونی ہے تو اپنی تو شروع کرنی ہے اللہ نے حکم دیتا ہے ابراہیم نے حکم دی تعمیل کیتی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
میرے سونے پیغمبر کتاب دے اندر قرآن دے اندر ذکر فرماؤ میرے ابراہیم دا میرے خلیل دا کیویں فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا۔ او لوگو ابراہیم علیہ السلام صدیق ویات نبیّا، میرا جلیل القدر پیغمبر تے نبی ویا۔ اللہ کریم لے صدیق والی صفت جڑی ہے انہوں پہلے ذکر کیوں کیتا ہے؟ اللہ فرمائے دل میرا تا ہر نبی سچا ہوندہ ہے، لیکن میں اب حضرت ابراہیم دے نال صدیق والی صفت اس واسطے لائیے۔ ویکھ لو ابراہیم علیہ السلام لے سب تو پہلے اپنے گھر تو سچ بولنا شروع کیتا ہے، سب تو پہلے اپنے گھر تو سچی گل کرنا شروع کیتی ہے، سب تو پہلے اپنے گھر تو سچا مسئلہ میری توحید وعدہ نیت بیان کرنا شروع کیتا ہے۔ تے اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے صدیق نبی خلیل اللہ نے کیویں سچی گل کیتی ہے۔ اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے اذ قال لأبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیو نال گل کیتی ہے تے انداز دعوت دیوان دا دیکھو، انداز سمجھاوان دا دیکھو، ای نہیں جو سر دوتے سوٹا مار دیو اوے مشرکا اوے کافرہ ان دور ہو وجنا ہے تیرے میرے تو وہ اکسی پہلے جو میں کو کافرہ کھیکنا ہے میں وال تیری گل کیویں سننا۔ اے حکمت موعدت دنال اللہ دے پیغمبر نے دعوت دیونا شروع کی تھی تو فرمائن یا ابا تے او میرے پیارے ابا جان میں ایک سوال کریں دا تیرے کولو ابا میں کون دا جواب لے چاہتو۔ ہاں ابراہیم کیڑا سوال ہے تیرا؟ اگے ابراہیم علیہ السلام فرمیندے نے لے ماتا بودو بابا میں یو کچھ تیرے کولو پوچھدا میں انہاں دی عبادت کیوں کریندا ہے، انہاں دی شور و پکار کیوں کریندا ہے، انہاں دے نام دیا نظرات نیازہ کیوں دیندا ہے، انہاں دے نام دے توئے پکارا کیوں کریندا ہے؟ بابا میں نو وجہ دسے آتو ایک ہوں دیئے دلیل امنی دوسری ہوں دیئے دلیل لمی۔ ابراہیم علیہ السلام دلیل لمی دا مطالبہ پہ کریں اے ابا یا گال میں کو لس جو تو اللہ تو ماں سوا انہا دی عبادت کیوں کرنا ہے؟ اگے نال ابراہیم علیہ السلام فرمینے نے ابا جانو جسنو معبود سمجھیا ویندہ ہے، جسنو الہ سمجھیا ویندہ ہے، جسنو خدا سمجھا ویندہ ہے او دے اندر تساریاں صفتاں دا ہونا سارے کمالات دا ہونا ضروری ہوندہ ہے، لیکن ساریاں کمالات دے وچو ترائے کمالات جڑے ہوندے انہاں دا نمایاں ہونا ضروری ہوندہ ہے۔ جڑا معبود ہوندہ ہے ان دے اندر پہلی صفت کمال جڑا نمایاں ہوندہ ہے او ہر وقت ہر جگہ تو ہر کسے دے ہر زبان دے اندر ہر بولی دے اندر سور و پکار نو سنن والا ہوندہ ہے۔ اے ان دے اندر پہلا کمال ہوندہ ہے جن دی عبادت کیتی ویندی ہے جس نو معبود سمجھا ویندہ ہے۔ اور میں تیرے کو لو پوچھدا بابا لے ماتا بودو جنہ دی تو عبادت کردہ ہے لا
یسمعو انہاں دے اندر تے سنن دی طاقت بھی موجود کوئی نہیں ہوئی انہاں دے اندر تے سب تو پہلا نقص موجود ہے پیا انہاں وچ سب تو پہلی کمی موجود ہے پئی بابا تو سڈیندا مر تا سکدا ہے پر تیری سور و پکار نو سن نہیں سکدے توجہ کرائے بعد لوگ آخدن بیاں اے مسئلہ جڑا ہے نا غیر ضروری مسئلہ سماعہ بھئی کوئی آکھے بھی نبی ولی سنندے پہن او بھی ٹھیک ہے تو جے کوئی آکھے میاں نبی تے ولی نہیں سنندے دنیا علی قبر دے اندر او بھی ٹھیک ہے اے فروئی مسئلہ ہے غیر ضروری مسئلہ ہے جی میں کوئی ودہ ہے ٹھیک ودہ ہے اللہ فرمائیں نہیں ایک گل کوئی نہیں ایڈا ضروری تے اہم مسئلہ ہے جو میں سب تو پہلے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کروایا لا یسمعو اے میرا با جنہاں سڑیندہ تے سرائندہ تے بکرائندہ ہے اے تو تیری سور و پکار نو سن دے کوئی نہیں تو اللہ کریم ایوی نال فرمائندہ ہے اپنے سونے پیغمبر نو اپنے محبوب پیغمبر نو نبیان دے امام پیغمبر نو خاتم الانبیاء پیغمبر نو میرا پاک پیغمبر فتبع ملت ابراہیم حنیفا اے میرا پاک پیغمبر جی میں میرے ابراہیم خلیل اللہ نے میری توحید واسطے مارا کھا دیا نے میری توحید واسطے تکلیفاں برداشت کی دیا نے میرا پیغمبر تو بھی ہوئے قربانیاں پیش کر اس واسطے ابراہیم خلیل اللہ نے سب تو پہلے مسئلہ توحید دی ابتدا کی دیئے تو لوگوں مسئلہ عدم سماع دے کولو اللہ دا پیغمبر آدھا ہے لا یسمعو تے اپنے پیو کو گل کیتی ہے یا گل کیتی ہے بابا سن دے کوئی لے جے اپنی قوم نال گل کیتی ہے یا گل کیتی ہے حل یسمعونکم اذ تدعون اے میری مشرک قوم انہوں سڑیندے جو کھڑے ہو پکریندے جو کھڑے ہو حل یسمعونکم کہے توڑی سور و پکار نو سن دے لے یعنی استفام انکاری ہے پیا اللہ دا پیغمبر آدھا ہے ابا تیری بھی نہیں سن دے او میری قوم دے سردارو توڑی بھی نہیں سن دے نہ کسے امیر دی سن دل نہ کسے غریب دی سن دل تو جرے والے واری ہے یہ میرے سونے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی وہ انداز اختیار کیتا ہے لوگوں جیڑا انداز ابراہیم خلیل اللہ نے اختیار کیتا اللہ دا پاک پیغمبر دعائیاں دے کے آدھا ہے او یہودیوں سن لو عیسائیوں سن لو او مکہ دے مشرکوں سن لو اللہ دا پیغمبر کے آدھا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر سبحان اللہ ذرا آہستہ کھائے آج کل پابندی ہے بڑی اچیا کو سارے سبحان اللہ اے اللہ دا پاک پیغمبر بھی او انداز اختیار کریں ہے دعوت و تبلیغ دا جیڑا انداز ابراہیم خلیل اللہ نے اختیار کیتا ہے اللہ دا پیغمبر آدھے او یہودیوں عیسائیوں مشرکوں کافروں سن گنو جنہ جنہ نو تدون من دونہی اللہ تمہاں سوا جنہ جنہ نو سڑیندے تو سرندے تو بکرندے ہو پہلے تو میں انہاں دی حقیقت تو انہوں دا سدیواں یملکونا من قطمیر
اے جڑی کھجور ہوندی ہے اے جڑا پنڈ دا دانا ہوندا ہے اون دے اندر گکڑ ہوندی ہے گکڑ دے اندر پردہ ہوندا ہے دھاگے والی کار اللہ دا پیغمبر فرمیندا ہے اے جنہاں جنہاں دی سورو پکار کریندے ہو اس گکڑ والے پردے دے بھی مالک کوئی نہیں صرف اتنے تک بس نہیں آگے فرمایا التدوم لا یسمعوا دعاءکم وگل اللہ دا پیغمبر کھڑا کرنا ہے جیڑی گل باب ابراہیم نے کہتی آئی اللہ دا پیغمبر آدھا کھڑا ہے اے یہودیوں اگر انبیاء دی سورو پکار کرو اولیاء دی سورو پکار کرو اے عیسائیوں اگر اللہ تمہاں سوا نبیت ولیاں نو سڈو او مکے دے مشرکو اگر تو ساوی اللہ دا پیغمبر فرمائندہ ہے لا یسمعوا دعاءکم او تواڈی سورو پکارنو سنن دی طاقت رکھ دے کوئی نہیں کیا فرمایا ہے سنن دی طاقت نہیں رکھ دے اگلی گل سنو میں اپنی تقریر نو ختم کرا بعد لوگ آخدن میاں اے جڑا مسئلہ ہے نا سماع والا میاں جڑا بندہ آکھے جن انبیاء تے اولیاء سن دن او بھی مشرک تے کافر نہیں او بھی ٹھیک ہے انہوں نے تے فتوہ نہ لایا کرو مرکزی آ لیاؤ سون گنو گال مرکزی اشاعت توحید و سننا والے کوئی فتوہ کسی مسلمان دوتے نہیں لاندے ساڑھا کم تو صرف یو کو جے میرے بھائیو قرآن پاک پڑھ پڑھ کے لوگوں نو سناونا قرآن دے پچھے چلن والی سنت حدیث لوگوں نو سناونا اس واسطے اساں فتوے لیندے نہیں اللہ کریم نے جڑے فتوے قرآن دے اندر لائے نے اوے فتوے پڑھ پڑھ کے لوگوں نو سنانے آئے اور جڑے مولویاں دے کرن میاں سمالا مسئلہ عقیدے دا مسئلہ نہیں او بھی ٹھیک ہے تے اے بھی ٹھیک ہے اللہ فرمائے نا میرا پاک پیغمبر ٹھوک وجہ کے فتوہ لا دے انہاں لوگاں تے جڑے غیر اللہ دے سورو پکار کریں دے لے جڑے نبیاں دے بارے عقیدہ رکھ دے لے کوئی آدن اتھو سندا پیا ہے کوئی آدن اتھو سندا پیا ہے کوئی آدن قریب تو سندا ہے کوئی آدن بعید تو سندا ہے کوئی آدن نبی سندا ہے کوئی آدن ولی سندا ہے لا میرا پاک پیغمبر فتوہ ہی نہ دوتے ایسا فتوہ لیندے نہیں فتوہ پڑھ کے سنائیں دے ہیں قرآن چو اے سنو اللہ دا پیغمبر فتوہ پیا لیندہ ہے اس مولوی تے پیر تے بزرگ دے ہوتے جیڑا اے عقیدہ رکھ دا ہے جو انبیاء تے اولیاء دی سورو پکار کیتی کرو وہ آدن کوئی آدن اتھاؤں سن دے پین کوئی آدن اتھاؤں سن دے پین اللہ فرمائے لا میرا پیغمبر انہاں دے ہوتے فتوہ ان تدوم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة توجہ کرائے آئے وے فتوہ اللہ دا قرآن فتوہ پیا لیندہ ہے اللہ دا پیغمبر فتوہ نو پڑھ کے امت نو سنیندہ پیا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اوہ مولوی تو آدھے فروئی مسئلہ ہے غیر ضروری مسئلہ ہے فتوہ نہیں لگدا میاں حیاتیاں دوتے وہ عقیدہ رکھن والے جڑے آدھن نبی تے ولی سن دے پہنے اللہ دا قرآن کے آدھا پیا ہے وہ جڑے لے دل قیامت دا چلنا ہے اللہ دی عدالت لگنی ہے وہ جڑے دنیا دوتے نبیاں دی سورو پکار کر دے وہ بھی آئے کھڑے ہو سن اللہ دی عدالت دے اندر تو جنہ نبیاں تے ولیانو سڑیں دے پکریں دے ان اللہ تمہاں سوا وہ بھی آئے کھڑے ہو سن اللہ دے نیک ولی تے بزرگ اللہ کریم فرمیسی اے نبیوں اے ولیوں اے شہیدوں اے او لوگ ان جڑے دنیا دوتے میرے دروازے نو تو چھڑوے دے میری ذات تو مایوس ہو کے تو آڈی سورو
پکار کریں دیاں دسو انہاں نو تساں آ کے آیا وے دسو عقیدہ ٹھیک ہے اللہ دا قرآن فرمائندا ہے قیامت والے نمار اللہ دے نبی تے ولی اکسن او شرک توجہ کرائے یکفرون بشرککم ساڑی سورو پکار کر کے اللہ تو ماں سوا تساں تا شرک کریں دے آوے نبیاں نو سڈن والے ہو شرک کریں دے آوے ولیاں نو سڈن والے ہو شرک کریں دے آوے اللہ دے نبی آکسن یکفرون بشرککم یا اللہ اے تو شرک العقیدہ بندہ ہے زندہ خدا نو چھوڑ کے مردیاں دو سورو پکار کرنا طاقت والے رب نو چھوڑ کے کمزوراں نو سڈنا ویکھن والے رب نو چھوڑ کے انہاں نو سڈنا جرے ویکھ نہیں سکدے او جڑا ہر جگہ تو سنن والا ہے انہوں چھوڑ کے انہاں دی سورو پکار کرنا جنہاں وچ سنن دی طاقت نہیں ویکھن دی طاقت نہیں بولن دی طاقت نہیں کھاون دی طاقت نہیں چلن دی طاقت نہیں اٹھن تے بین دی طاقت نہیں اے میرا سونا اگر بندہ مرن تو بعد اللہ کرنا نال سندہ ہویا جرے والے تیرے تو میرے بھائی دوتے موت دا فیصلہ ہوئے ان دی میت ارد گرد ان دی اولاد رون دیئے ان دی بیوی رون دیئے ان دے بچے رون دینے ان دا خاندان تے قبیلہ رون دا پیون دے لیکن وہ کسے دا جواب لیندہ نہیں اس وجہ تو جو سنن والی طاقت اللہ نے ختم کر دیتی ہے وہ تو زندگی دے نال ہوندی ہے تو اللہ دے قرآن نے نس دیتا ہے جڑا بندے دا اے عقیدہ ہے جو انبیاء تے اولیاء موت تو بعد قبر میں زندہ ہوندن تو سندن تو انہوں نے سڑیا کرو اللہ دا قرآن دے یکفرون بشرککم جڑا بندہ اے عقیدہ رکھیندہ ہے وہ لوگوں پکا مشرک بڑھویندہ ہے تو دن قیامت دے اللہ دے انبیاء تے اولیاء اساڑے توڑا جرا یہ شرک العقیدہ ہے اسا اس کا انکار کر دے ہیں اسا تو انہوں گل کوئی نہ کیتی جو ساڑی عبادت پکار کیتی کرو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ رب العزت سانو تو آنو توحید و سنت مطابق عقیدہ رکھن دی اور اللہ پاک عمل کر سکن دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ساڑے مہمان ماشاءاللہ ترائے علماء کرام اور جید علماء کرام ہیں جی انشاءاللہ تو کو خطبہ بھی سنے سن علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا اور خوبصورت تو کو بیان بھی سنے سن اس واسطے میں اپنے بیان کو اتنی ختم پیا کرنا ساڑھے جڑے دور تو مہمان تشریف لے آئے حضرت مولانا سمیع اللہ خان